اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی، واقعات، حکایات پر جاری تھی، اور ہم مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے فنا کے مراحل کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی اس نہایتی حساس مرحلے پر آ کر مرحوم ہاشم حداد کے انسان کامل ہونے کو بیان کر رہے ہیں۔ گو کہ اس عبارت کا خلاصہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ آج اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کے الفاظ کی صورت میں بیان کرتا ہوں۔ اس بات کی طرف توجہ رہے کہ یہ جو خصوصیات مرحوم ہاشم حداد سے متعلق آیت اللہ طہرانی بیان کر رہے ہیں، یہ منحصر بے فرد نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ہاشم حداد ہی انہی خصوصیات کے حامل تھے، باقی عرفاء ان خصوصیات کے حامل نہیں ہو سکتے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آیت اللہ طہرانی انسان کامل کی خصوصیات کو مرحوم ہاشم حداد کے اوپر آ کر تطبیق کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ سید ہاشم حداد موسوی ایک دوسرے افق پر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے الفاظ کو درست انداز میں ادا کروں تو یوں کہا جائے کہ وہ لا افق پر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ لا افق وہ مقام ہے جہاں سے تعینات ابھرتے ہیں، وہ مقام ہے جہاں سے اشیاء ابھرتی ہیں، ایک شے دوسری شے سے جدا ہوتی ہے، وہ مقام جہاں اشیاء کو وجود ملتا ہے، اس مقام پر مرحوم ہاشم حداد زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اسم اور صفت کے مرحلے سے عبور کر کے حضرت حق متعال کے اسماء اور صفات میں بطور اتم اور بطور اکمل حق متعال کی تجلیات ذاتیہ، وحدانیہ اور قہاریہ میں تمام اسفار اربع کو وہ طے کر چکے تھے اور انسان کامل کے مقام پر فائز تھے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جن خصوصیات پر ایک انسان کامل فائز ہوتا ہے۔ لہٰذا قوت کے اعتبار سے اور استعداد کے اعتبار سے تمام منازل کو طے کر چکے تھے۔ ملکوت اسفل یعنی نیچے والا جو ملکوت ہے اور ملکوت اعلیٰ کے تمام سلوکی منازل کو وہ طے کر چکے تھے۔ لاہوت یعنی لا ہوا، لاہوت، اس کے ادوار کو طے کر چکے تھے۔ ان کا سفر ان تمام مراحل میں ان کے وجود میں فعلیت اختیار کر چکا تھا۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو ظاہراً نہایت ہی پیچیدہ الفاظ ہیں، لیکن ان الفاظ کو اگر آپ اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو آپ انہیں متوجہ ہو جائیں گے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ان الفاظ کو درک کرنے کے لیے انسان کو ریاضت نفس کی ضرورت ہے، یعنی اگر انسان کا باطن آلودہ ہوگا تو انسان ان الفاظ کو سن تو لے گا، لیکن یہ الفاظ اس کے لیے ہضم نہیں ہوں گے، اس کے لیے قابل درک نہیں ہوں گے۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی بیان کرتے ہیں کہ مرحوم سید ہاشم حداد کے لیے زندگی اور موت، مرض اور صحت، تندرستی، فقر اور غنا، معنوی صورتوں کو مشاہدہ کرنا یا انہیں مشاہدہ نہ کرنا، جنت اور جہنم، یہ سب مرحوم ہاشم حداد کے لیے مساوی تھی، ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ صبر تو علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک، میں دہکتی ہوئی آگ کے اوپر تو صبر کر سکتا ہوں، لیکن تیرے فراق کے اوپر میں کیسے صبر کروں؟ لہٰذا ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرَضْتُ هُوَ یشفین وَالَّذِی یُمِیتُنی ثُمَّ یحیین، یہ باقاعدہ سورہ شعراء میں یہ الفاظ بیان ہوئے ہیں، یعنی وہی خدا ہے جو مجھے رزق دیتا ہے، مجھے غذا دیتا ہے، مجھے سیراب کرتا ہے، وہی ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، وہی ہے جو مجھے موت عطا کرتا ہے اور پھر اس موت کے بعد مجھے دوبارہ حیات ابدی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا
مرحوم سید ہاشم حداد میں یہ زندگی اور موت کی جو نسبت ہے، یہ جو مرض کی نسبت ہے اس بدن کے لیے، اور پھر اس بدن کی شفا کی جو نسبت ہے، یہ جو انسان کا فقر ہے، انسان کا غنی ہونا ہے، انسان کا صور کو مشاہدہ کرنا اور انہیں مشاہدہ نہیں کرنا ہے، انسان کا جنت میں جانا ہے اور انسان کا جہنم میں جانا ہے، ان تمام صورتوں کو مرحوم سید ہاشم حداد کے وجود میں نسبت اللہ سمجھتے تھے۔ لہٰذا تمام عوالم کی نسبتیں ان کے وجود میں منقطع تھیں، اور ان کے وجود میں صرف ایک ہی نسبت زندہ تھی، اور وہ نسبت الہی تھی۔ الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، اے میرے پروردگار ان تمام چیزوں سے مجھے انقطاع عطا کر، اور یہ انقطاع دنیا کی طرف نہ ہو بلکہ یہ انقطاع تیری ذات کی طرف ہو۔ وہ خداوند متعال کی ذات کے لیے خود کو خالص کر چکے تھے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی یہ بیان کرتے ہیں کہ مرحوم سید ہاشم حداد انسان کامل کا مصداق تھے۔ لہٰذا ہاشم حداد کے لیے مرحوم آیت اللہ تہرانی انسان کامل کی خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ وہ مراحل ہیں کہ جو مرحوم سید ہاشم حداد فنا کی کیفیت سے گزرتے ہوئے ان مراحل کو عبور کر رہے ہیں۔ لہٰذا سوال یہ ہوتا ہے کہ فنا کسے کہا جاتا ہے؟ ہم پہلے بھی ایک سوال کے جواب میں اس مطلب کو بیان کر چکے ہیں کہ فنا ایک عرفانی اصطلاح کا نام ہے۔ اگر آپ علم عرفان سے ہٹ کر عام عادی زندگی میں اس اصطلاح کو مشاہدہ کریں تو فنا کا لغوی مطلب ہے نیست ہونا، مٹ جانا، محو ہو جانا، ختم ہو جانا، اسے کہتے ہیں فنا۔ یعنی ایک چیز کا وجود ہے، یہ وجود بالکل خاک میں مل جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ شے فنا ہو گئی ہے۔ لیکن فنا کا مطلب خود کو نہ دیکھنا، یعنی میں وجود ہوں، میں موجود ہوں، میں نیست نہیں ہوا، میں نابود نہیں ہوا، میں مٹا نہیں ہوں، میں موجود ہوں، لیکن میں اپنے وجود کو مشاہدہ نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی حقیقت سے منقطع ہو چکا ہوں۔ یہاں مراد سے فنا سے مراد مدہوشی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی مست کنندہ چیز کو استعمال کر کے خود سے بے خود ہو جاتا ہے، خود سے مدہوش ہو جاتا ہے۔ یہاں پر فنا سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ سالک خداوند متعال کے حضور خود ہی کا قائل نہیں ہوتا۔ یعنی میں موجود ہوں، لیکن میرے وجود کو اگر اس کے وجود سے نسبت دی جائے تو میں مٹ چکا ہوں، میرا اصل وجود ہی نہیں ہے، میں خاک ہوں، اس کے سامنے ہوں ہی نہیں، وہی ہے اور اسی کا وجود ہے جو ظہور پذیر ہے، اور میرا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے اس کے وجود کے آگے۔ لہٰذا سالک اپنی خودی کا قائل نہیں ہوتا ہے، صرف اس کے بارے میں محو تفکر اور غور و فکر کر رہا ہوتا ہے۔ فنا کے مد مقابل جو کلمہ استعمال کیا جاتا ہے وہ بقا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں اگر آپ مشاہدہ کریں تو فنا اور بقا کا کلمہ استعمال نہیں ہوا، لیکن اس کے مشتقات جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی فان وہی فنا سے ہے اور بقا وہی یبقا۔ یہ کلمات قرآن مجید میں اس مشتقات کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے ہم اس کے اجمال کا جائزہ لیتے ہیں۔ یعنی انسان بندگی کے اوج پر پہنچ جاتا ہے، یعنی انسان خود سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، ہر چیز سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، یعنی لوگوں میں رہتا ہے لیکن لوگوں جیسا نہیں ہوتا، لوگوں میں رہتے ہوئے گویا کہ وہ لوگوں کے درمیان موجود نہیں ہے، اور اس کا رابطہ خداوند متعال سے وصل ہو چکا ہے۔ وہ خداوند متعال پر توکل کرتا ہے، اپنے تمام امور کو خداوند متعال کے اوپر سپرد کر دیتا ہے اور اس کے تفویض کر دیتا ہے۔ یعنی یہ جو مال ہے یہ مال اللہ ہے، یہ جو مقام ہے یہ اللہ کا مقام ہے، یہ جو جسم ہے، یہ جو صحت ہے، یہ سلامتی ہے، یہ اس کی عطا کردہ ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو طاقت ہے اس وجود کے اندر، یہ طاقت میری نہیں ہے، یہ طاقت اسی کی طاقت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں تک کہ انسان فنا کے ان مراحل سے گزرتا اپنی خودی سے بھی بے خود ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خود بھی نہیں ہوں، اپنی خود سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ اپنے اطراف میں موجود جتنی بھی موجودات ہیں ان موجودات پر انسان توکل نہیں کرتا،
اعتماد نہیں کرتا، بھروسہ نہیں کرتا ہے، اس کا توکل، اس کا اعتماد، اس کا بھروسہ اس کے پروردگار پر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انسان بدبین ہے معاشرے کے اندر، ہرگز نہیں ہے۔ یعنی لوگوں پر اعتماد کر رہا ہے لیکن لوگوں کو مستقل نہیں جان رہا، لوگوں پہ اعتماد کر رہا ہے۔ اس کا اعتماد کا حقیقی مراد اور مصداق یہ ہوتا ہے کہ میں اس شخص پر جو اعتماد کر رہا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا اعتماد تو حقیقت میں خداوند متعال کی ذات پہ ہے۔ لہٰذا اس کا معاشرے میں ہر فرد کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ ایک ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب، اپنے پروردگار سے رابطے میں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ہرگز تصور نہ کیا جائے کہ یہ انسان ہر موجود کو خداوند متعال تصور کرتا ہے۔ نہیں، خداوند متعال انہیں تصور نہیں کرتا ہے۔ بعض لوگ ان اصطلاحات سے غلط تعبیر اور غلط مراد لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایک ایسی وحدت الوجود کا قائل ہو گیا ہے کہ ہر چیز کو خدا سمجھ رہا ہے۔ یہ جو میرے آگے مثلاً گلاس پڑا ہے، یہ جو کتاب پڑی ہے، یہ جو چیزیں پڑی ہیں، یہ سب خدا ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں ہے، یہ خدا ہرگز نہیں ہے۔ انسان انہیں خدا کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، انسان کامل، لیکن یہ خدا سے جدا ہیں؟ نہیں، خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تجلیات ہیں، انسان کامل انہیں خداوند متعال کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یعنی انہیں خدا کی تجلی سمجھتا ہے۔ لہٰذا انسان خود پر توکل نہیں کرتا ہے، انسان خود اپنے وجود پر ایک ذرہ بھر بھی اعتماد نہیں کرتا اور اس کو مستقل نہیں جانتا ہے، ولو مختصراً ہی وہ اپنے وجود کو مستقل جانے نہیں۔ انسان کامل کے وجود میں اس کا وجود بالکل استقلال نہیں رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان ایک ذرہ بھر بھی اپنے وجود کے لیے استقلال کا قائل ہو جائے تو پھر یہ توکل انسان کامل نہیں ہے۔ انسان کامل کا توکل، انسان کامل کا تفویض کرنا اپنے معاملات کو خداوند متعال کی طرف، انقطاع الی اللہ، اس کی حقیقت انسان کامل میں اس وقت متجلی ہوتی ہے جب انسان خود سے بھی، اپنی خودی سے بھی جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس حالت میں عرفاء جو ہیں وہ انسان کامل کے ایک بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں، حقیقت میں خود کو نہیں سمجھتے، یعنی خود کی حقیقت کے لیے خود کی حقیقت کے قائل نہیں ہوتے ہیں، خود کے استقلال کے قائل نہیں ہوتے ہیں، آثار استقلال کے بھی قائل نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو قدرت آپ مشاہدہ کر رہے ہیں یہ میری قدرت نہیں ہے، یہ جو علم آپ مشاہدہ کر رہے ہیں یہ میرا علم نہیں ہے۔ ایک ذرہ بھر بھی انسان کامل کے وجود میں ان چیزوں کا استقلال نہیں پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارا جو توکل ہوتا ہے، یعنی انسان کامل کا جو توکل ہے، جہاں تک ہم عادی انسان، یعنی میں اگر اپنی بات کروں تو میں جو ایک ناقص انسان ہوں، میں اپنے توکل کی بات کروں اور انسان کامل کے توکل کی بات کروں تو میرے اور انسان کامل کے توکل میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ میرا توکل یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں تک اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات کو میں انجام دے سکتا ہوں میں خود انجام دیتا ہوں، لیکن جہاں میں کہیں پھنس جاتا ہوں، کسی مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہوں تو اب میں خود تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں اور ذکر و اذکار شروع کر دیتا ہوں تاکہ میری مشکل حل ہو جائے۔ میں نمازیں زیادہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دوں گا، دعائیں کرنا شروع کر دوں گا۔ جو متقی، پرہیزگار، نیک شخص مجھے نظر آئے گا میں اسے کہوں گا میرے لیے دعا کرو۔ جو کسی مقدس مقام پر بیٹھا ہے میں اسے کہوں گا میرے لیے دعا کرو۔ یعنی یہ ہمارا توکل یہ ہے، ہم اپنی زندگی کے تمام امور کو خود انجام دیتے ہیں، لیکن جہاں ہم پھنس جاتے ہیں وہاں ہم کہتے ہیں کہ کسی نیک آدمی سے دعا کروائی جائے، وہاں ہم کہتے ہیں کسی نے ہمارا بخت روک دیا ہے، ہمارے اوپر جو ہے وہ دروازے بند کر دیے ہیں، اب جو ہماری زندگی کے معاملات ہیں ان پر گرہ بن چکی ہے، اور اس گرہ کو کھلوانے کے لیے ہمیں کسی تعویذ دھاگا کرنے والے شخص کی ضرورت ہے، ہمیں کسی عامل کی ضرورت ہے، کسی پیر فقیر کی ضرورت ہے، کسی مجتہد کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے دعا کرے، جو ہمارے لیے کوئی ایسا ذکر اور ورد بیان کرے تاکہ ہماری یہ مشکل حل ہو جائے۔ یہ ہمارا توکل ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کا یہی توکل ہوگا، لیکن انسان کامل اپنے تمام معاملات کو خداوند متعال کے سپرد کیے ہوتا ہے، ایک لحظہ بھر بھی وہ اپنے کسی امر کو خود اپنی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے انجام نہیں دیتا ہے۔
انسان کامل اس مقام انقطاع پر فائز ہوتا ہے کہ خود کو لا شے جانتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو اوج بندگی ہے انسان کی، جو انسان کامل کو حاصل ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر یائس مسکین مستقین مستجیر۔ یہ انسان ایک ایسے مرحلے پر فائز ہوتا ہے کہ وہ تعقیبات نماز عصر کے اندر یہ جو مطلب اس کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں اس ذات سے کہ وہ اپنے اس عبد ذلیل کی، فقیر کی، حقیر کی، مسکین کی، ذلیل کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ کون سا عبد ذلیل، حقیر، مسکین؟ لا یملک لنفسہ، کہ جو اپنے نفس کے لیے ملکیت نہیں رکھتا ہے، ذرہ بھر بھی ملکیت نہیں رکھتا ہے، نہ نفع کا وہ مالک ہے، نہ وہ ضرر کا مالک ہے، نہ وہ موت کا مالک ہے، نہ وہ حیات کا مالک ہے، اور نہ ہی وہ حشر و نشر کا مالک ہے۔ لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ یعنی ہم ان الفاظ کو دعاؤں میں پڑھتے ہیں، یقیناً پڑھتے ہیں، لیکن ان الفاظ کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچتے ہیں، ان الفاظ کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ جب میں اپنے نفع کا مالک نہیں ہوں تو پھر میں اپنی زندگی میں یہ جو منافع کے بارے میں اتنا سوچتا رہتا ہوں، یہ وہاں پر شادی کرنی چاہیے یا وہاں پر شادی نہیں کرنی چاہیے، وہاں پر جو ہے وہ نوکری کرنی چاہیے یا نوکری نہیں کرنی چاہیے، فلاں کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو ان کا مالک ہی نہیں ہوں۔ جب میں ان کا مالک ہی نہیں ہوں تو میں ان کے بارے میں خود سے فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں اس کو نظر انداز کر کے؟ اگر وہ میرے فیصلوں میں شامل ہے تو پھر تو یہ میرے فیصلے میرے نہیں ہیں، یہ اس کے مطابق میرے فیصلے ہو رہے ہیں، لیکن میں نے اسے ایک سائیڈ پر رکھ دیا ہے اور خود فیصلے کر رہا ہوں۔ میرے کسی بھی فیصلے میں میرا پروردگار شریک نہیں ہے۔ تو ہم انسان کامل تو کیا، ہم ایک عابد تو کیا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو تلف کر رہے ہیں، اور جب ہمیں بیدار کیا جائے گا، ہم جب اس زندگی سے اس زندگی ابدی کی طرف جائیں گے تب ہم متوجہ ہوں گے۔ اذا ماتوا فانتبہوا، جب یہ مر جاتے ہیں تب یہ متوجہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کس بطالت میں بسر کی ہے۔ یہ اپنی نفس کے لیے نہ تو نفع کے مالک تھے، نہ اس کے لیے نقصان کے مالک تھے، اور نقصان کو اپنے وجود سے دفع نہیں کر سکتے تھے۔ یہ نہ اپنی موت کے مالک تھے، نہ اپنی حیات کے مالک تھے، نہ اپنے حشر و نشر کے مالک تھے، پھر بھی ان تمام مسائل میں یہ مستقل ہو کر تصمیم کرتے تھے، مستقل ہو کر سوچتے تھے، اور خداوند متعال کی ذات کو تمام مراحل میں نظر انداز کر دیتے تھے۔ اگر انسان اس مقام کو درک کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اور اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر پہنچ جاتا ہے، تو اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انقطاع الی اللہ کے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ کون سا مقام انقطاع؟ وہ مقام انقطاع جس کے لیے مناجات شعبانیہ میں یہ دعا کی جاتی ہے کہ الہی، اے میرے پروردگار، حبلی، عنایت کر مجھے۔ کیا چیز عنایت کر؟ کمال الانقطاع الیک، کہ میں اپنے نفع سے بھی منقطع ہو جاؤں، میں اپنے ضرر سے بھی منقطع ہو جاؤں، میں اپنی موت، حیات، نشور، ان سب چیزوں سے منقطع ہو جاؤں، میں اپنی صحت اور بیماری سے منقطع ہو جاؤں، میں اپنی موت و حیات و ان تمام چیزوں سے منقطع ہو کر میں تیری طرف جو ہے وہ وصل ہو جاؤں اور تیرے ذات سے متصل ہو جاؤں۔ میرا ہر عمل، ہر چیز تیری طرف متوجہ ہونی چاہیے، اے میرے پروردگار۔ جب انسان اس مقام پر پہنچے گا تو یہ انسان کامل جو ایک انقطاع الی اللہ کے مرتبے پر پہنچ چکا ہے، تو ایک طرف سے یہ انقطاع الی اللہ ہے، دوسری طرف سے یہ معدن عظمت الہی سے جا کر متصل ہو جاتا ہے۔ جب انسان معدن عظمت الہی سے متصل ہو جائے گا تو اب یہ انسان جزئی سے کلیت کے ساتھ متصل ہو جائے گا۔ اب یہ تنہا، منفرد اور جز نہیں رہے گا، اس کل کے ساتھ متصل ہو جائے گا۔ پہلے اس انسان کا وجود محدود تھا، اب انسان کا وجود وسیع ہو جائے گا۔ پہلے انسان کی قدرت محدود تھی، اب انسان کی قدرت جو ہے وہ وسیع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کہتا ہے کن فیکن، کسی چیز کو
ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ انسان کامل جو یہ دعائیں دیتے ہیں، جو یہ مقامات پر فائز ہوتے ہیں، جن کی متعلق اتنی حکایات آپ نے سنی ہیں، یہ جو بیان کی جاتی ہیں، وہ ان کی قدرت اپنی قدرت نہیں ہوتی ہے، ان کا ارادہ اپنا ارادہ نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ان کا علم پہلے محدود تھا، لیکن اب ان کا علم لامحدود ہو چکا ہے۔ لہٰذا اب یہ انسان جو انقطاع اللہ کا مصداق بن کے انسان کامل کا مصداق بن چکا ہے، یہ انسان وسعت اختیار کر جاتا ہے، یہ انسان اب لامحدود کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، نامتناہی ہو جاتا ہے۔ اب انسان جب ایک ایسا ہے تو یہ کیسے، اس کی ہماری عام زندگی میں اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو کیسے سمجھیں؟ عزیزان محترم، میں یہاں آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کر دوں کہ بسا اوقات نہیں بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عرفاء جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، چونکہ یہ الفاظ اسی عادی دنیا اور عادی زندگی کے معانی کو منتقل کرنے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، اور ہمارا انس ان الفاظ سے انہی دنیاوی معاملات تک ہے، ہمارے لیے اس عالم کے حقائق سے متعلق جو الفاظ ہیں وہ ہمارے سامنے بیان نہیں ہوئے ہیں، اور اگر ان الفاظ کو بیان بھی کر دیا جائے تو ہم ان الفاظ کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائیں گے، چونکہ لفظ ایک معنی کو منتقل کرنے کا آئینہ ہوتا ہے، ایک چیز کو آپ تک منتقل کرنے کا کام کرتا ہے۔ لہٰذا اس لفظ میں محدودیت پائی جاتی ہے اور اس معنی میں وسعت پائی جاتی ہے، اور بسا اوقات انسان کے پاس معانی ہوتے ہیں لیکن ان معانی کو منتقل کرنے کے لیے انسان کے پاس الفاظ موجود نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا انسان ایسے میں کوشش کرتا ہے کہ اپنے معنی کو مخاطب تک منتقل کرنے کے لیے جو الفاظ پہلے سے موجود ہیں ان الفاظ کا سہارا لے، لیکن ساتھ ان کو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ جو میں مثال آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ آپ اس مثال کو حقیقت نہ لیں، یہ آپ کے ذہن کو اس معنی کے قریب کرنے کے لیے ہے۔ عین اسی طرح سے ہے کہ جیسے آپ نے بسا اوقات گیم میں یا کھیل کود میں بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں اور ان کے سامنے کوئی چیز لا کر رکھی جاتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ اسے ٹٹولیں اپنے ہاتھ سے اور بتائیں کہ یہ چیز کیا ہے۔ لہٰذا وہ اپنے حواس کا استعمال کرتا ہے، مثلا اسے سونگھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کو بو کر کے اس کو سونگھ کے وہ بتا سکے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اگر چکھنے والی چیز ہے تو اسے اپنی زبان کے قریب لے جاتا ہے تاکہ اسے چکھ کر بتائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اگر ہاتھ سے وہ محسوس کرنے والی چیز ہے تو انسان اسے اپنے ہاتھ سے ٹٹول کر بتاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ لہٰذا انسان کسی چیز کو جب اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو اس انداز میں سمجھتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اب جب اس کی آنکھیں کھول دی جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہ چیز ہی نہیں تھی جسے ٹٹول کے، جسے اس نے جو ہے اپنے حواس کے ذریعے سے درک کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو خطا کہاں سے ہوئی؟ خطا یہاں اس چیز سے ہوئی کہ اس کا ایک بنیادی جو حس کرنے والی چیز ہے، جو اس کی آنکھ ہے، جو اس کے حواس میں شامل ہے، اس کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ جو مین پاور ہے جس سے تم نے اس چیز کو درک کرنا ہے اس کو ہم بند کر دیتے ہیں، اب تم دوسری چیزوں سے اس چیز کو درک کر کے بتاؤ۔ الفاظ کا بھی مطلب کچھ اسی طرح سے مشابہ ہے کہ الفاظ ایک حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ اب اس حقیقت تک ہم نے پہنچنا ہے، الفاظ ہمارے پاس محدود ہیں، لہٰذا قائل، کہنے والا، بولنے والا آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی یہ جو لفظ میں آپ کو استعمال کر رہا ہوں یہ حقیقت نہیں ہے، یہ لفظ در واقع ایک آئینہ ہے، ایک حقیقت دکھانے کے لیے آپ کے لیے۔ آپ اس لفظ کے ذریعے سے ایک حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں، ایسے ہی جیسے آپ کی آنکھوں پر پٹی ہے۔ اگر آپ اس حقیقت تک درست پہنچ گئے اس لفظ کے ذریعے سے، یعنی آپ نے درست اس لفظ سے اس حقیقت کو درک کر لیا تو ہمارا مراد اور مطلوب حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے اس لفظ سے اس حقیقت کو درک نہیں کیا، جیسے آنکھیں بند تھی اور میں ٹٹول رہا تھا اور جب آنکھیں کھلی تو پتہ چلا کہ جس کا میں نے اندازہ لگایا تھا یہ وہ چیز نہیں ہے، تو آپ جان لیں کہ آپ کے ٹٹولنے میں
آپ کے اس حقیقت تک پہنچنے میں جو ہے وہ غلطی تھی، وگرنہ وہ حقیقت اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اسی طرح سے ہم الفاظ جو ادا کرتے ہیں وہ ایک حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے ان الفاظ میں بہت سی خامیاں پائی جائیں، ان الفاظ کو ہم ادا کرنے میں، اس حقیقت کو مشاہدہ کروانے میں ہمارے لیے بہت ساری کوتاہیاں اور خامیاں ہوں، لیکن وہ حقیقت اپنی جگہ پر مسلم ہے، موجود ہے۔ لہٰذا ان مثالوں کے اندر مناقشہ نہیں ہونا چاہیے، ان مثالوں کی گھمن گھیریوں میں انسان کو پھنسنا نہیں چاہیے کہ یہ لفظ تھا، اس لفظ کا یہ معنی ہے، لغت میں یہ بیان کیا گیا ہے، اس نے یہ استعمال کیا ہے اور یہ مراد نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا بطور معمول اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ افراد کہ جو عرفاء کے کلام کو سنتے ہیں، عرفاء کے کلام کو پڑھتے ہیں اور عرفاء کو گفتگو کرتے ہوئے مشاہدہ کرتے ہیں، وہ ان کی گفتگو سے جب اس حقیقت تک نہیں پہنچتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کفریات بک رہا ہے، یہ جو ہے وہ خداوند متعال کی جو ہے وہ ذات کے سامنے دوسرے افراد کو شریک قرار دے رہا ہے۔ جبکہ عارف کا کام آپ کو ایک حقیقت تک منتقل کرنا ہے۔ اگر آپ اس حقیقت تک منتقل نہیں ہو رہے، مثلا یہی دعا ہے، الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، اے میرے پروردگار مجھے کمال انقطاع عطا کر۔ اب کمال انقطاع کیا ہے؟ ہم اس کا کمال انقطاع کا جو ترجمہ کریں گے، جو معنی کریں گے، وہ یہی اپنی فہم اور شعور کے مطابق ہے کہ ہم دنیا پر بھروسہ نہ کریں اور خدا پر بھروسہ کریں۔ لیکن جب کمال انقطاع سے مراد یہ لی جائے گی کہ میں اپنے وجود سے بھی منقطع ہو جاؤں اور اس کی طرف لو لگا لوں اور اس حقیقت کو حقیقت سمجھوں اور خود کی وجود کو حقیقت نہ سمجھوں، خود سے منقطع ہو چکا ہوں۔ اب جب خود سے منقطع ہو کر معدن عظمت الہی سے متصل ہو جاؤں تو پھر اب میں نہیں رہوں گا، میں جزئیت سے کلیت تک پہنچ چکا ہوں۔ میں اس کا شریک ہو جاؤں گا؟ نہیں، میں اس کا شریک نہیں ہوں۔ میں اس کا جز ہو جاؤں گا؟ نہیں، میں اس کا جز نہیں ہوں۔ میں اس کا حصہ ہو جاؤں گا؟ نہیں، میں اس کا حصہ نہیں ہوں۔ کیا میں اس سے جدا ہوں، علیحدہ پڑی ہوئی ایک چیز ہوں اور وہ ایک علیحدہ ذات ہے؟ نہیں، میں ایسے بھی نہیں ہوں۔ لہٰذا ان الفاظ کو سمجھنا، ان الفاظ کی حقیقت تک پہنچنا دشوار نہیں ہے، لیکن انسان کو دید باطنی کھولنی پڑے گی۔ یہاں جو مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس مثال کو دو طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ پہلی مثال اس طرح سے لی جائے کہ ہمارے گھر میں ایک کنواں ہے، اس کنویں کے نیچے سے ہم اس کو ایک جو ہے وہ کھودائی کرتے ہیں ایک ایسے انداز سے کہ اس کو کھود کے جو ہمارے قریب میں ایک دریا پایا جاتا ہے، اس دریا سے اس کو متصل کر دیتے ہیں۔ تو اب ہمارے گھر کے اندر جو کنواں موجود ہے، یہ کنواں نیچے سے متصل ہے کس کے ساتھ؟ دریا کے ساتھ۔ پہلے جب یہ دریا کے ساتھ متصل نہیں تھا تو یہ کنواں محدود تھا، اس کا جو حد تھی وہ اسی چار دیواری تک تھی جو کنویں کے اطراف میں بنائی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو پانی موجود تھا اس کی ظرفیت محدود تھی۔ لیکن جب ہم نے اس کنویں کے پانی کو متصل کر دیا اس دریا کے ساتھ، تو اب اس کنویں کے ظرف میں موجود جو پانی ہے وہ وسعت اختیار کر گیا ہے، اور کس سے؟ ایک دریا سے متصل ہو چکا ہے۔ لہٰذا اب کہیں گے کہ یہ کنویں کا پانی ہے؟ نہیں، اب نہیں کہا جائے گا کہ یہ کنویں کا پانی ہے، بلکہ کہیں گے کہ یہ دریا کا پانی ہے۔ اور پھر ہم چلے جائیں گے دریا کی طرف۔ دریا کو ہم پہنچاتے اسے سمندر کے ساتھ وصل کر دیں گے۔ تو پہلے ہم کیا کہتے تھے کہ یہ دریا کا پانی ہے، اب ہم کہیں گے کہ یہ سمندر کا پانی ہے۔ یعنی یہ کنواں اپنی وجودی جو محدودیت ہے اس سے عبور کر کے وسعت اختیار کر گیا اور ایک دریا میں تبدیل ہو گیا، پھر مزید وسعت اختیار کر گیا اور ایک سمندر میں تبدیل ہو گیا۔ اب جب انسان اس مثال کو مشاہدہ کرتا ہے اور سنتا ہے تو انسان یہ تصور کرتا ہے کہ یہ ایک محدود چیز تھی کنویں کی جو غیر تھی اس دریا کا، پھر اس غیر کو اٹھا کر اس دریا سے ملا دیا گیا، پھر دریا جو سمندر کا غیر تھا اس دریا کو اٹھا کر سمندر کے ساتھ ملا دیا گیا۔ پس یہاں اغیار ایک دوسرے سے آ کر مل رہے ہیں۔ یہ مناقشہ کیا جاتا ہے اس مثال کا۔ ہم اس جو اعتراض ہے اس اعتراض پر توجہ اگر نہ دیں، اس اصل حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ یہ جو کنویں کا پانی تھا یہ محدود تھا، دریا سے ملنے کے ساتھ وسعت اختیار کر گیا ہے، اس کی اندر وجودی وسعت ہو چکی ہے، اور پھر جب دریا
اپنے وجود سے وسعت اختیار کرتے ہوئے سمندر کے ساتھ ملے گا تو اس کے وجود میں وسعت ہو جائے گی۔ غیریت کو آپ مد نظر نہ رکھیں، تو اب وہ کنواں وسیع اختیار ہو گیا، اس کے وجود میں وسعت اختیار ہو چکی ہے۔ لہٰذا انسان کامل بھی جب اپنے وجود سے وسعت اختیار کرتا ہے اور معدن عظمت الہی کے ساتھ جا کر متصل ہو جاتا ہے تو انسان اب عظیم ہے، انسان کی قدرت عظیم ہے، انسان کا علم وسیع ہے، انسان کا جو وجود ہے وہ وجودی اعتبار سے وسیع ہو گیا ہے اور محدود نہیں رہا ہے۔ اسی مثال کو اگر دوسرے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ غیریت کا تصور، جو کہا جاتا ہے کہ کنویں کا پانی اس دریا کے پانی کا غیر تھا، پھر دریا کا پانی اس سمندر کے پانی کا غیر تھا، اس غیریت کو اگر ہم برطرف کرنا چاہیں تو اس کو ایک دوسرے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا انسان سمندر میں ہے، اور آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا سمندروں میں ایسا ہوتا ہے کہ، اور بطور معمول سمندروں کے ساحلوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ سمندر کے ساحل پر ایک جو ہے وہ نیٹ لگا کر یا کوئی چیز لگا کر پانی کو محدود کر دیا جاتا ہے، یعنی سمندر کا پانی ہے لیکن اس کے اطراف میں باؤنڈری بنا دی گئی ہے اور کچھ پانی کو اس کے اندر جو ہے نا وہ محدود کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو محدود پانی ہے، معمولاً ممکن ہے مچھلی پرورش دینے کے لیے ایسا کیا جاتا ہو یا کسی کام کے لیے بھی کیا جائے، تو اب یہ پانی جو اس حدود کے اندر آیا ہے، کیا یہ سمندر کا پانی ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ اب اس سمندر کی حدود سے باہر نکل کے آ چکا ہے اور ایک حدود کے اندر آ چکا ہے ایک خاص مقصد کی خاطر۔ پانی سمندر کا ہی ہے لیکن اب اسے سمندر نہیں کہا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ یہ ایک نیٹ کا پانی ہے یا ایک مخصوص احاطے کا پانی ہے، اور جب اس باؤنڈری کو ہٹا دیا جائے تو وہ پانی دوبارہ سمندر سے متصل ہو جائے گا اور دوبارہ وجودی اعتبار سے وسیع ہو کر لامحدود ہو جائے گا۔ تو یہ اسی مثال پر اگر غور کریں تو انسان کامل اپنے وجودی اعتبار سے وسعت اختیار کر جاتا ہے۔ مثال من جہت قریب و من جہت بعید ہوا کرتی ہے۔ ہم اس مثال کو آپ کی خدمت میں اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک شبہہ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے بسا اوقات اہل علم کے لیے مطرح ہوتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اس انسان کو وجودی اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے اس قدر وسیع قرار دے دیا، علم کے اعتبار سے اس قدر وسیع قرار دے دیا، اور آپ نے اسے لامتناہی قرار دے دیا ہے، تو یہاں ہمارے پاس در حقیقت دو لامتناہی ذات آ کر مل جائیں گی۔ خداوند متعال کی ذات بھی لامتناہی ہے، اور یہ انسان کامل جسے آپ بیان کر رہے ہیں یہ بھی لامتناہی ہے، اور جب لامتناہی ہو جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ خداوند متعال کا شریک ہے، چونکہ خداوند متعال کے سامنے کوئی لامتناہی آ کر نہیں ٹھہر سکتا ہے، لہٰذا آپ اسے شریک باری کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ کسے؟ اس انسان کامل کو نہیں۔ عزیزان، عرفا کی بات کی طرف درست توجہ دیں۔ عرفا ہرگز انسان کامل کو عظمت کے اعتبار سے جو ہے لامتناہی نہیں کہتے ہیں، بلکہ عرفا کی مراد یہ ہوتی ہے کہ خداوند متعال عظمت کے اعتبار سے لامتناہی ہے، اور یہ عارف جو ہے یہ ذلت کے اعتبار سے، پستی کے اعتبار سے، حقارت کے اعتبار سے لامتناہی ہے۔ یہ فقر محض کا مصداق ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ انتم الفقراء، یہ فقر محض کا مصداق ہے، یہ اس کی عظمت کے مد مقابل فقیر ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس میں آپ نے ایک حد کو مد نظر رکھا ہوا ہے، لہٰذا جب تک اس کے لیے اس حد کا تصور کیا جائے گا، اسے اس حد کے احاطے میں رکھا جائے گا، یہ محدود شمار ہوگا، تو یہ فقر محض کا مصداق ہے۔ یہ جو ہے وہ ذلت میں لامتناہی ہے، پستی میں لامتناہی ہے، حقارت میں لامتناہی ہے۔ عارف اس مرحلے میں غیر اللہ کو استقلالی نظر سے نہیں دیکھتا ہے، یہ میرے بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے ہمسائے ہیں، یہ میرا مالک مکان ہے، یہ میرا جو ہے وہ فیکٹری کا مالک ہے، یا یہ میرا باس ہے، یا جو کچھ بھی ہے۔ انسان انہیں استقلال کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، بلکہ انہیں آئینہ حق اور خداوند متعال کے جمال و جلال کا
آئینہ مظاہرہ کرتا ہے اور تصور کرتا ہے۔ لہٰذا جب اسے آئینے کے طور پر تصور کرتے ہیں تو جتنے بھی غیر اللہ ہیں یہ اللہ نہیں ہے۔ انسان انہیں اللہ تصور نہیں کرتا ہے بلکہ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ آیات اللہ ہیں جنہیں میں اپنے اطراف میں مشاہدہ کر رہا ہوں، یعنی اللہ کی نشانی۔ ہم بطور معمول آیت اللہ صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو حوزہائے علمیہ میں درس پڑھ رہا ہے، باقی افراد کو ہم کہتے ہیں آیت اللہ نہیں ہے۔ پھر جب وہ بہت ہی زیادہ علمی مدارج طے کر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب آیت اللہ عظمیٰ ہے، تو ہم انہیں آیت اللہ کہتے ہیں، انہیں آیت اللہ عظمیٰ کہتے ہیں۔ یا وہ افراد کہ جو اس مثال کے استعمال میں کہتے ہیں کہ یہ نادرست ہے، وہ کہتے ہیں صرف حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام آیت اللہ ہے۔ در واقع وہ اس حقیقت کو خلط کرتے ہیں کہ وہ بھی آیت اللہ ہیں، یہ بھی آیت اللہ ہیں، منتہا یہ فقر میں آیت اللہ ہیں اور اللہ کی نشانی ہے، وہ عظمت میں آیت اللہ ہیں اور اللہ کی نشانی ہے۔ ہر شے وجودی اعتبار سے وسیع بھی ہوتی ہے اور محدود بھی ہوتی ہے۔ جو شے محدود ہے وہ اپنی اس محدودیت میں آیت اللہ ہے، جو شے اپنی عظمت میں عظیم ہے وہ اپنی عظمت میں آیت اللہ ہے۔ لیکن دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، دونوں اللہ کے جو ہے وہ طرف آپ کو متوجہ کرا رہی ہیں، اس کے جمال کی طرف اور اس کے کمال کی طرف۔ لہٰذا مرحوم حداد کے لیے جو یہ کہا گیا کہ وہ ایک دوسرے افق میں تھے بلکہ لا افق میں تھے، ولی خدا افق وحدانیت سے حقائق سے متصل ہوتا ہے اور ان حقائق کو وہ دریافت کرتا ہے خود خداوند متعال سے، اس کا مربی خود خداوند متعال ہوتا ہے۔ لہٰذا الفاظ کو منتقل کرنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ الفاظ میں کمی پائی جاتی ہے، الفاظ میں نقص پایا جاتا ہے، وگرنہ الفاظ کے پیچھے جو معانی ہیں جن تک آپ کو منتقل کیا جانا چاہیے اور آپ کو منتقل کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے وہ معانی بہت وسیع ہیں، اور ان معانی تک پہنچنے کے لیے یہ الفاظ محدود ہیں، لیکن انسان اپنے عمل کے ذریعے سے، تہذیب نفس کے ذریعے سے، تقوی کے ذریعے سے انسان ان معانی تک پہنچ سکتا ہے اور خداوند متعال کے جمال کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ میں ایک اور مثال آپ کی خدمت میں اسی مطلب کو پیش کرنے کے لیے بیان کرتا ہوں۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے آئینے موجود ہوتے ہیں، مارکیٹ میں بھی موجود ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ مثلا گاڑی کے دائیں اور بائیں جانب آئینہ لگا ہوتا ہے، ہمارے گاڑی کے وسط میں سینٹر میں سامنے بھی آئینہ لگا ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ گھر میں جائیں تو بہت ساری جگہوں پر آئینے موجود ہوتے ہیں۔ یہ آئینے وجودی اعتبار سے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں اور پھر بہت بڑے ہوتے جاتے ہیں، یعنی ان کی سائز کے اعتبار سے یہ مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان کامل کو آپ اسی آئینے سے اگر مقایسہ کریں تو وہ جو گاڑی کا دائیں طرف اور بائیں طرف آئینہ لگا ہوا ہے یہ وجودی اعتبار سے اس آئینے سے جو گاڑی کے سینٹر میں لگا ہوتا ہے فرق کرتے ہیں وجودی اعتبار سے۔ تو بس انسان کامل کو بھی اگر اس آئینے سے لیں تو یہ انسان کامل اس انسان کامل سے متفاوت ہے، اور پھر جب ان دونوں آئینوں کو آپ مقایسہ کریں اس آئینے سے جو ہمارے گھر میں لگا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ اس کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، وہ آئینہ بڑا ہے تو یہ وجودی اعتبار سے بڑا ہے۔ لہٰذا اس انسان کامل کو جب اس سے مافوق وہ انسان کامل جو وجودی اعتبار سے اور بھی وسیع مقام پر پہنچا ہوا ہے اس سے جب مقایسہ کرتے ہیں تو وہ وجودی اعتبار سے اور بھی وسیع ہوتا ہے۔ تو ہر آئینہ جو ہے وہ وجودی اعتبار سے وسیع بھی ہو سکتا ہے اور محدود بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کامل بھی اسی طرح سے وجودی اعتبار سے محدود بھی ہو سکتا ہے، وسیع 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 بھی ہو سکتا ہے۔ یہ درجات انسان کامل میں بھی پائے جاتے ہیں۔ سب انسان کامل آپس میں مساوی نہیں ہے۔ یہ جو ہم تصور کرتے ہیں کہ یہ بھی آیت اللہ وہ بھی آیت اللہ، یہ غلط ہے۔ حقیقت میں آیت اللہ کا مصداق حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت صاحب العصر والزمان ہے۔ یہ بات ایک اعتبار سے درست ہے، حقیقت وہی ہے، لیکن یہ بھی اپنے محدودیت میں اللہ کی نشانی ہے اور آیت اللہ ہے۔ میں بھی آیت اللہ ہوں، یہ گلاس بھی آیت اللہ ہے، یہ دوسری چیزیں بھی آیت اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ اگر ہمیں اللہ تک منتقل کر رہی ہیں، اگر ہم ان اشیاء کو مشاہدہ کرنے سے اس کے جمال تک منتقل ہو رہے ہیں، اس کے جلال تک منتقل ہو رہے ہیں، تو یہ سب ہمارے اطراف میں موجود چیزیں آیت اللہ ہیں۔ منتہا وجودی اعتبار سے ان کا وجود
کم ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ آئینہ نہیں ہے، آئینہ وہ بھی ہے، یہ بھی آئینہ ہے، منتہا وجودی اعتبار سے یہ آئینہ کمزور ہے، چھوٹا ہے، محدود ہے، اور وہ وجودی اعتبار سے وسیع ہیں، کمال رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہاں یہ نہ کہا جائے کہ یہ نہیں ہے اور صرف وہی ہے، نہیں، یہی بھی ہے۔ لہٰذا جب کہا جاتا ہے کہ انسان کامل، مثلا مرحوم سید ہاشم حداد انسان کامل تھے، جب کہا جائے کہ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی انسان کامل تھے، جب کہا جائے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیۃ و ثنا انسان کامل تھے، تو لوگ یہ تصور نہ کریں کہ ہم غلو کر رہے ہیں، ایک عام انسان کو اٹھا کر امیر المومنین سے ملا رہے ہیں۔ نہیں عزیزان، ایسا نہیں ہے۔ وجودی اعتبار سے یہ بھی انسان کامل ہے، وہ بھی انسان کامل ہے، لیکن اس انسان کامل کی عظمت اور اس انسان کامل کی جو محدودیت ہے، ان کے درمیان آپس میں ایک بہت بڑا فرق اور بہت بڑا گیپ پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے تصورات کو ذہن میں لانا یہ آپ نامناسب کام کر رہے ہیں۔ تصور درست کریں، یہ محدودیت میں آیت اللہ ہے اور وہ وسعت میں آیت اللہ ہے، یہ بھی آپ کو خداوند متعال کی طرف منتقل کر رہا ہے، اس کے جمال و جلال کی طرف منتقل کر رہا ہے، اس کے دینی احکام تک منتقل کر رہا ہے، امیر المومنین بھی منتقل کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کو آپس میں مقایسہ کریں گے تو یہ آپ کا مقایسہ کرنا غلط ہے۔ وہ عظمت میں ہے اور یہ محدودیت میں آیت اللہ ہے۔ یہ ایک مثال آپ اس مطلب کو مد نظر رکھیں۔ دوسری اسی مثال کے اندر دوسری جہت کہ آئینہ جس قدر شفافیت رکھتا ہے اسی قدر جو ہے وہ آپ کو حقائق منتقل کرنے میں جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا۔ پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ آئینہ، وہ جو چھوٹا سا آئینہ ہے وہ بھی ایک تصویر کو آپ کے سامنے منتقل کرے گا، لیکن اس کا تصویر کو منتقل کرنا اس بڑے آئینے کی نسبت جو ہے نا وہ متفاوت ہوگا۔ یہ بھی تصویر کو منتقل کر رہا ہے لیکن نہایت ہی مختصر اور نہایت ہی چھوٹی تصویر منتقل کر رہا ہے۔ یہ آئینہ بھی آپ کے سامنے صور اشیاء کو منتقل کر رہا ہے لیکن یہ وسعت میں منتقل کر رہا ہے۔ اب یہ آئینہ اگر اس قدر وسیع ہو جائے گا تو یہ اشیاء کو اور بہتر انداز میں منتقل کرے گا۔ پس وجودی اعتبار سے آئینہ حقائق اشیاء کو منتقل کرنے میں جو ہے وہ متفاوت ہوتا ہے۔ پھر دوسری اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، آئینے کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈاٹ پڑ جاتے ہیں، جو کہیں زنگال لگ جاتا ہے یا آئینے کی شفافیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آئینے کی شفافیت برقرار نہ رہے تو اس عدم شفافیت کے نتیجے میں وہ آئینہ حقائق کو درست آپ کے سامنے منعکس نہیں کرے گا، چاہے یہ چھوٹا آئینہ ہو، چاہے بڑا آئینہ ہو، چاہے بڑا آئینہ ہو۔ لہٰذا آئینہ جس قدر شفاف ہوتا جائے گا وہ حقائق کو اس قدر آپ کے سامنے بہتر انداز میں منتقل کرتا جائے گا۔ اسی طرح انسان کامل جس قدر وجودی اعتبار سے وسیع ہوتا جائے گا، جس قدر انسان کامل جو ہے وہ ان زنگوں سے پاک ہوتا جائے گا اور اپنے وجود میں شفافیت لے کر آئے گا، اسی انداز میں آپ کے سامنے حقائق کو منتقل کرے گا اور آپ کے سامنے حقیقت توحید کو درست انداز میں بیان کرے گا۔ لہٰذا انسان کامل جس قدر اپنے مرتبے میں علو درجہ اور علو مقام تک فائز ہوگا، اسی انداز میں وہ حقائق کو آپ کے سامنے جو ہے نا وہ منتقل کرے گا اور بیان کرے گا۔ میں اگر اپنی حقیقت کی طرف مشاہدہ کروں کہ انسان کامل آہستہ آہستہ مراتب طے کرتا ہے اور یہ سفر جو ہے وہ کمال کا طے کرتا ہے، اور اس کمال کے سفر کو بیان کرنے کے لیے یہ جو معاشرے میں الفاظ موجود ہیں، یہ الفاظ وہ حقیقت آپ تک منتقل نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال دی جاتی ہے ایک سانپ کی، کہ ایک سانپ ہے، سال میں ایک مرتبہ سانپ اپنی کھال کو تبدیل کر دیتا ہے، اتار کے پھینک دیتا ہے، ایسے جیسے ہم اپنے گندے کپڑے اتار کر اپنے بدن سے اتار کر جو ہے نا وہ سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں، لیکن تفاوت ہے۔ ہم اپنے کپڑے اتار کر جو سائیڈ پہ رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ کپڑے ہیں، لیکن سانپ جب اپنی کھال کو تبدیل کرتا ہے اور اس سے نکل کر باہر آ جاتا ہے تو وہ کھال جو سائیڈ پہ پڑی ہوتی ہے اسے دیکھ کر افراد مشاہدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سانپ پڑا ہے، اس سے خوف کھاؤ۔ جیسے ہی نزدیک جاتے ہیں، اسے ٹٹولتے ہیں، اسے جو ہے وہ ہاتھ لگاتے ہیں، تب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو سانپ ہے، سانپ نہیں ہے، اب یہ اس کی کھال ہے، سانپ اس میں سے نکل چکا ہے۔ اسی طرح سے سانپ اپنی جلد پر بہت ناز کرتا ہے، بہت فخر محسوس کرتا ہے، اور اس کی جلد بہت خوبصورت بھی ہوتی ہے۔ کیوں فخر محسوس کرتا ہے؟ سانپ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی حقیقت جو ہے وہ اس کی یہ جلد ہے، اس کا یہ ظاہری
وجود ہے۔ لیکن سال کے بعد جب وہ اپنی جلد سے باہر نکلتا ہے اور سائڈ پہ کھڑا ہو کر اپنی جلد کو مشاہدہ کرتا ہے تو اسے اب بات یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو جلد کل تک میرے وجود کا حصہ تھی اور میں اسے اپنی حقیقت سمجھ رہا تھا، آج مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو میری حقیقت ہے ہی نہیں، میری حقیقت تو یہاں کھڑی ہے اور وہ کوئی اور چیز ہے جسے میں کل تک مشاہدہ کر رہا تھا۔ لہٰذا یہ ایک مرحلے سے اپنے دوسرے مرحلے میں سانپ جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے تو اسے اپنی حقیقت کا علم ہو جاتا ہے۔ اگلے سال جب دوبارہ وہ اپنی جلد عوض کرتا ہے تب پھر اسے اپنی حقیقت کا علم ہوتا ہے۔ لہٰذا جتنی تہیں وہ عوض کرتا جائے گا اپنی حقیقت تک پہنچتا جائے گا۔ انسان بھی اسی طرح سے ہے۔ میں اپنے اس وجود کو حقیقت سمجھتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو میرا وجود ہے، یہ جو ظاہری دو ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، یہ جو جسم ہے جن سے میں اشیاء کو لمس کر رہا ہوں، اشیاء کو پکڑ رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، سونگھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، یہ میری حقیقت ہے۔ انسان اسے اپنی حقیقت تصور کرتا ہے۔ پھر رات کو جب اپنے بستر میں جاتا ہے اور خواب میں خود کو دیکھتا ہے کہ میں جو ہے وہ امریکہ چلا گیا ہوں، پھر وہاں سے میں آیا ہوں سیدھا کربلا معلیٰ چلا گیا ہوں، وہاں سے آیا ہوں سیدھا مدینہ منورہ میں چلا گیا ہوں، وہاں سے آیا ہوں سیدھا مکہ معظمہ میں چلا گیا ہوں۔ یہ جو 1 گھنٹے میں انسان کبھی امریکہ، کبھی کربلا، کبھی مدینہ اور کبھی جو ہے وہ مکہ میں پہنچ جاتا ہے، یہ بھی میں ہی ہوں۔ تمام جسمانی وجود کے اعتبار سے، آنکھوں کے اعتبار سے، جسم کے تمام اعضاء کے اعتبار سے یہ میں ہی تو ہوں۔ تو یہ جو بستر کے اندر آدمی سو رہا ہے یہ حقیقت میں انسان ہے، یا وہ جو خواب میں گھوم پھر رہا ہے اور جس کے لیے یہ محدودیتیں نہیں پائی جاتی ہیں اور وہ آسانی سے ان تمام مراحل کو طے کر رہا ہے اور ان تمام اسفار کو طے کر رہا ہے، حقیقت میں وہ انسان ہے یا یہ انسان ہے؟ جب انسان اس چیز کا تصور کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میری حقیقت یہ میرا وجود نہیں ہے، بلکہ اس وجود سے ہٹ کے میری ایک اور حقیقت ہے کہ جس حقیقت کے ساتھ میں ان جو ہے وہ عوالم کی سیر کر رہا تھا۔ بس انسان اس مرحلے سے دوسرے مرحلے میں پہنچ گیا۔ پھر اس حقیقت کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے کہ جس حقیقت سے جو میرے وجود میں ایک پائی جاتی ہے، جس حقیقت سے میں اس عالم میں مختلف مراحل میں سیر کر سکتا ہوں اور گھوم پھر سکتا ہوں، اس حقیقت کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو وہاں بھی اسے اپنی ایک ماہیت نظر آتی ہے، اپنی ایک حدود نظر آتی ہے۔ پھر اس حدود سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور اعلیٰ تر مراتب تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا انسان مرحلہ وار اپنی حقیقت کو سمجھتا ہے جیسے سانپ اپنی حقیقت کو مرحلہ وار سمجھتا ہے۔ لہٰذا میں پہلے اپنی حقیقت اس مادی وجود کو سمجھتا تھا، پھر اس حقیقت سے میں نے جب تلاش کرنے کی کوشش کی تو میں اس حقیقت سے پہنچا عالم مثال کی طرف، اسے حقیقت سمجھنے لگ پڑا۔ پھر عالم مثال سے میں نے سفر کیا عالم عقل کی طرف، عالم عقل سے اسی طرح میں عوالم کو مرحلہ بر مرحلہ طے کرتا گیا اور عالم توحید میں داخل ہو گیا، عظمت الہی کے اس مقام میں داخل ہو گیا۔ عین اسی طرح جس طرح ہم نے سانپ کی مثال دی، یہ مثال صرف مطلب کو سمجھانے کے لیے ہے، لہٰذا من جہتن قریب ہوگی اور من جہتن بعید ہوگی، اس میں مناقشہ نہیں کرنا چاہیے۔ سانپ کھال کو چھوڑ دیتا ہے جبکہ انسان کامل جو ہے وہ اپنے بدن کو نہیں چھوڑتا، اس بدن میں ہی رہتا ہے اور اس بدن میں رہتے ہوئے اپنے باطن کے امور کو تدبیر کرتا ہے اور تدبیر کرتے کرتے فنا کے مرتبے پر پہنچتا ہے اور عظمت الہی کے مقام سے جا کر متصل ہو جاتا ہے۔ یہ انسان فقر محض کا مصداق ہے، عبودیت میں جو ہے وہ نچلے درجے کا اور نازل درجے کا مصداق ہے۔ جیسے جیسے اپنے آپ کو کمال تک لے جاتا جائے گا یہ خداوند متعال کے قریب ہوتا جائے گا۔ آیت اللہ تہرانی ان تمام کلی ابحاث کو بیان کرنے کے بعد اب آتے ہیں واپس مرحوم ہاشم حداد کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ میں 28 سال جو مسلسل میں ان کے ساتھ نہیں رہا ہوں، لیکن 28 سال میرا مرحوم ہاشم حداد سے رابطہ ہوا۔ اگر دن اور رات کو شمار کیا جائے اور ایک مجموعی جو مدت بیان کی جائے تو تقریباً 2 سال کا عرصہ مسلسل 24 گھنٹے میں ان کے پاس رہا اور ان سے میں نے استفادہ کیا۔ اس مدت میں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ مرحوم ہاشم حداد نے کسی سے کہا ہو کہ آپ میرے لیے دعا کریں، کسی سے کہا ہو کہ آپ میری فلاں مسئلے میں مدد کر دیں، میں مشکل میں ہوں اور آپ میری اس مشکل کو برطرف کر دیں۔ کبھی نہیں، کبھی میں نے ان سے ان 28 سال میں ان مراحل کو نہیں دیکھا۔ اب لوگ یہ تصور نہ کریں کہ اگر کوئی شخص
نماز پڑھ رہا ہے تو میں اسے نہ کہوں کہ میرے لیے آپ دعا کرو۔ کوئی شخص حرم جا رہا ہے، حضرت امام حسین کی 40 پر زیارت کے لیے جا رہا ہے تو میں اسے کہوں میرے لیے دعا نہ کرو، میں اسے دعا کا تقاضا نہ کروں۔ ہرگز یہ مراد نہیں ہے، بلکہ انسان دوسری موجودات کو خداوند متعال کے مقابل غیر مستقل جانتا ہے، یہ ہیچ ہے، کچھ نہیں ہے، اس سے میں کیا تقاضا کروں۔ لیکن جب اسی موجود کو خداوند متعال کے ساتھ نسبت سنجی کرتا ہوں اور اس کو آیت اللہ سمجھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ میرے لیے دعا کرے، یہ میری فلاں مشکل کو حل کر دے، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ لہٰذا مرحوم ہاشم حداد شے کو بے ما ہوا شے سمجھتے ہوئے نہ کبھی اس سے دعا کا تقاضا کرتے تھے، نہ کبھی اس سے مدد کا تقاضا کرتے تھے، بلکہ موجودات کو مرآت الہی اور آئینہ جمال و جلال الہی سمجھتے ہوئے ان سے دعا کا تقاضا کرتے تھے اور ان سے مشکلات کے حل کا جو ہے وہ مطالبہ بھی کرتے تھے۔ لہٰذا میں نے اپنی 28 سالہ زندگی میں جو ان کے ساتھ میں نے وقت گزارا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی سے التماس دعا کہا ہو، کبھی نہیں انہوں نے کسی سے کہا کہ میری فلاں مشکل ہے، آپ اس مشکل کو حل کر دیں، کیوں؟ چونکہ یہ آئینہ الہی ابھی نہیں بنا کہ جس سے مطالبہ کیا جائے۔ میں نے اپنی 28 سالہ اس مدت میں کبھی نہیں دیکھا کہ مرحوم ہاشم حداد غیر واقعی مصالح کو معتبر جانتے ہوئے ان کے بارے میں سوچتے ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ میرے جو ہے نا وہ گھر میں یہ مشکل ہے، یہ مشکل کیسے حل ہوگی؟ میں سوچتا ہوں کہ میرے روزگار نہیں ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے، میرے اندر بیماری آ چکی ہے، اس کو کیسے شفا دی جائے؟ نہیں، یہ واقعی تب ہے خداوند متعال کی طرف سے ہے جو کچھ بھی ہے میرے لیے، لہٰذا میں اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کی طرف توجہ کرنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا مرحوم ہاشم حداد اپنی اس تمام زندگی میں یہ جو معاشرے کے اندر رائج تعارفات ہیں، ان تعارفات سے جو ہے وہ بے نیاز تھے، کبھی اپنی زندگی میں ان مجاز، خلاف واقع اور غیر حقیقی کلمات کو استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ جو شخص خود میں فقر محسوس کر رہا ہے، عبودیت کا مصداق ہے خداوند متعال کی، وہ خداوند متعال کے حضور عبودیت کا، عدم ارادہ کا، عدم اختیار کا، فقدان آرزو کا، ان تمام چیزوں میں وہ صرف خداوند متعال کے حضور میں ہی موجود ہوتا ہے۔ اس عبودیت کا لازمہ کیا ہے؟ خداوند متعال کے اسماء جلال اور اسماء جمال کی مظہریت تام ہونا ہے، یعنی میں خداوند متعال کا عبد خاضع اور خالص ہوں اور اس کے علاوہ میں کچھ نہیں ہوں۔ مرحوم حداد کی تمام قوا اور استعدادات فعلیت تک پہنچ چکی تھی۔ یہ جو جملہ آیت اللہ تہرانی نے کہا، یعنی کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے وجودی ظرف کے اعتبار سے جو ہے وہ غنی ہو چکے تھے، یعنی اگر اس ظرف کو اور اس وجود کو کسی دوسرے وجود کے ساتھ مقایسہ کیا جائے، جیسے ایک آئینے کو دوسرے آئینے کے ساتھ مقایسہ کیا جاتا ہے، تو پھر ان کے وجود میں نقص پایا جاتا تھا، ان کے وجود میں فقر پایا جاتا تھا۔ لیکن اگر ان کے وجود کو ایک مافوق وجود کے ساتھ مقایسہ کیا جائے، خواہ وہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے اتحاد کی صورت میں ہو، تو اب اس صورت میں وہ لامحدود تھے اور عظیم تھے۔ لہٰذا بحث کو خلط نہ کیا جائے، مکس نہ کیا جائے۔ مرحوم حداد خود اپنے متعلق اس جملے کو بسا اوقات فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے وجود کو ایک تنکے سے بھی زیادہ ہلکا محسوس کرتا ہوں جو لا یتناہی فضا میں بغیر ارادے کے، بغیر اختیار کے ادھر ادھر جو ہے نا وہ گھوم رہا ہے۔ جیسے آپ نے جب آندھی چل رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر، ہوا کے اندر معلق ذرات کو مشاہدہ کرتے ہیں، کیا یہ ذرات اپنے ارادے اور اختیار سے ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ان کو تو کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہوتا۔ ان کا ارادہ اور ان کا جو اختیار ہے وہ اس ہوا کے تابع ہے، وہ ان کو جہاں لے جائے یہ چلتا جائے گا، جہاں اس کو گھمائے یہ گھومتا جائے گا، جس ملک میں لے جائے وہ چلا جائے گا بغیر ویزے کے۔ یہ فرماتے تھے کہ بسا اوقات میں خود کو اس فضا میں، اس ماحول میں، اس لا یتناہی فضا کے اندر ایک تنکا محسوس کرتا ہوں جس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ارادہ اس کا ہے، جہاں لے جائے مجھے وہ لے جائے، جو وہ میرے متعلق ارادہ کرے وہ ارادہ کرے۔ بسا اوقات میں اپنے وجود سے ایسے باہر آ جاتا تھا جیسے ایک سانپ اپنی کھال کو ترک کر کے اس سے باہر آ جاتا ہے اور باہر آ کر وہ اپنی کھال کو مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ میں بسا اوقات اسی طرح سے اپنے وجود سے باہر آ کر اپنے وجود کو مشاہدہ کر رہا ہوتا تھا۔ ایک دوسری جگہ پر
جو ہے نا وہ اس مطلب کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ یقیناً عالم مثال اور عالم عقل سے بالاتر ہو کر عالم فنائے مطلق اور عالم مقام عبودیت مطلق پر مرحوم ہاشم حداد جو ہیں وہ فائز تھے۔ مقام عبدیت سب سے بالاترین مقام ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ انسان جو عبدیت کا مظہر ہو جاتا ہے یہ خداوند متعال کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لہٰذا متعدد آپ کو شواہد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مل جائیں گے کہ جہاں ان کی عبدیت دوسرے مقام کے اوپر فوقیت رکھتی ہے۔ مثلا ہم ہر روز جو یہ گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یعنی وہ پہلے عبدیت کے مقام پر فائز ہیں، بعد میں خداوند متعال کے رسول ہیں۔ لہٰذا مقام عبدیت وہ مقام ہے کہ جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر توحید، مظہر لا الہ الا اللہ، مظہر لا ہوا الا ہوا کے مقام پر فائز تھے۔ وہ ذات قہار حضرت حق متعال علیہ السلام کے مثل، شبیہ اور نظیر ہرگز نہیں تھے کہ آپ کہیں کہ یہ شریک الباری کے قائل ہو چکے ہیں، نہیں، وہ ایسے مقام پر فائز تھے کہ جہاں غیر اللہ کا تصور ہی درست نہیں ہے۔ وہ صرف خداوند متعال جس مقام پر صرف خدا ہے اور بس، وہاں پر اور کوئی نہیں ہے، لا ہوا الا ہوا۔ اس لا ہوا الا ہوا کہ مظہر کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور اگر اس کو مظہریت سے ہٹا دیا جائے تو لا ہوا الا ہوا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ مطالب تھے کہ جنہیں آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی مرحوم سید ہاشم حداد کے فنا کے مراحل میں اس چوتھے سفر کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ یقیناً آج کی گفتگو نہایت پیچیدہ رہی ہوگی بعض افراد کے لیے۔ آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اسے بار بار سنیں، اگر آپ اسے لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، اس پر غور کریں، جہاں کہیں آپ کو کوئی سوال ہو آپ ہم سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں ان مراحل سیر و سلوک کو طے کرنا اور انہیں سمجھنا لاعقل کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ان الفاظ کو سمجھنا، ان پہ غور کرنا، اور اگر ہماری گفتگو میں کوئی نقص رہ گیا ہے تو اس کی آپ نشاندہی بھی ہمیں کر سکتے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔